اچھے کام ہمیشہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، ہر حادثے میں وہ اب کے آگے ڈھال بن جاتے ہیں۔ جو شخص نیکی چھپا کر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو بھی چھپا لیتا ہے۔ صدقہ صرف مال کا نام نہیں بلکہ کسی کو راستہ دکھانا اور پانی پلانا اور دکھ درد بانٹنا بھی صدقہ ہے۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ لوگوں کے دل اب صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ مت سوچیں کہ ہم نیک ہیں، اصل میں ہم بس اللہ کے پردے میں ہیں۔ اختلافات میں اتنی گنجائش ضرور رکھیں کہ کہیں اچانک ملاقات کے وقت آنکھیں ملانے میں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ جس کتاب کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے، اس پر ایمان لانے والا نا امید کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر چیز بغیر مانگے حاصل ہو سکتی ہے، لیکن ہدایت نہیں، لہذا ہدایت یافتہ بننے کی ہر وقت دعا کیا کریں۔ اپنی زندگی کو یوں کسی کی توجہ کے لیے ذلیل نہیں کیا کرتے۔ انسان عزت کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں، ان کے ساتھ بے عزتی کا رویہ رکھنے والا سب سے بڑا گنہگار ہوتا ہے۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے، اور اگر کوئی ایسا ورق سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کیجیے۔ مشکلوں پہ غور کریں گے تو مشکلیں بڑھتی چلی جائیں گی، لیکن اگر آسانیوں پر غور کریں گے تو آسانیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ جو تمہارے اختیار میں نہیں، اس کا سوال تم سے نہیں ہوگا، اس کے پیچھے خود کو ہلکان مت کرو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں پر ہی نہیں چیزوں پر بھی اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں، ان کی چھاپ بڑی گہری ہوتی ہے۔ وہ لمحہ بہت ہی بھاری ہوتا ہے جب ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دل کے خلاف فیصلہ دے کر اپنے ہی صبر کا امتحان لیتے ہیں۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے جو قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سب سے زیادہ نفرت کے قابل وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جو ہمیں صحیح ثابت کر سکیں۔ کچھ وقت خدا کو دینے سے خود کا وقت سدھر جاتا ہے۔ دنیا میں صرف دو ہی اپنے ہوتے ہیں، ایک اللہ اور ایک ماں باپ۔ ہزاروں طرح کے لوگوں سے بھری پڑی ہے یہ دنیا، اور ان سب لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ خاص ہیں، جبکہ خاص تو وقت ہوتا ہے۔ زندگی بھر یاد رہتا ہے مشکل میں ساتھ دینے والا اور مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت مختلف ہے۔ دیکھنا کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت ہی مشکل نہ ہو جائے۔ مجبوری بھی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ کسی کے ماضی کو اس کے حال سے جوڑنا درست نہیں ہے۔ ہدایت کبھی بھی مل سکتی ہے۔ زندگی کی بہترین آمدنی اطمینان ہے۔ ہم نیک انسان کا گناہ اور گنہگار کی نیکی دونوں ہی برداشت نہیں کرتے۔ کسی انسان سے اتنا ہی لگاؤ رکھیں جس قدر آپ اس کی علیحدگی اور نفرت کا دکھ برداشت کر سکتے ہیں۔ سر اور کردار ہمیشہ اونچا رکھو، اچھے برے دن آتے جاتے رہتے ہیں۔ اپنی شخصیت پر سرمایہ کاری کیجیے، منافع آپ کو حیران کر دے گا۔ کچھ سبق زندگی کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور وہ سبق ہمیں غلطیاں ہی دیتی ہے۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ اخلاص تو ایک دل کے اندر کا احساس ہے، یہ خود پیدا ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ساری باتیں بیکار ہیں۔ ہزار چاہنے والوں سے ایک نبھانے والا بہتر ہوتا ہے۔ پیسے اور وقت کے درمیان سب سے بڑا فرق یہ ہے، آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، لیکن آپ کبھی نہیں جانتے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے۔ جب تعلقات میں آزمائش کے سوا کچھ نہ ہو تو بڑے بڑے ظرف والے بھی ہار جاتے ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں اور نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں، کیونکہ معاف کرنا ہمارے اللہ کو پسند ہے۔ اللہ اسی شخص کو آزماتا ہے جسے اللہ کا قرب حاصل ہونا ہوتا ہے، اور پھر ہمیں یہ معلوم ہونا لازمی ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ ہی کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اپنے ذہنی سکون کو اہمیت دیں اور خود کو فضول کے پریشر اور وقتی تعلقات سے دور رکھیں۔ کوشش کریں اس وقت بولیں جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے الفاظ آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اکثر ہم نظر اندازی کا شکار انہی لوگوں سے ہوتے ہیں جن کی قدر کچھ زیادہ ہی کرتے ہیں۔ لوگوں سے خفا نہ ہوا کریں، مدد صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، انسان تو بے بس ہوتا ہے۔ محبت میں وہ لمحات انتہائی معتبر ہوتے ہیں جب دیکھنا عبادت اور چھونا گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ پتھروں کے جوڑنے سے گھر بنتے ہیں اور دلوں کے جوڑنے سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ زبان تو سب کے پاس ہوتی ہے، مگر بات اور بدتمیزی میں فرق ہوتا ہے۔ زخم تو وہی ہوتا ہے جو چھپا لیا جائے، اور جو بتا دیا جائے وہ تماشا بن جاتا ہے۔
کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے ہم جس قدر دور رہیں گے اتنے ہی خوش رہیں گے۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو جائے اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ سفر چاہے کسی انسان سے محبت کا ہو اور خدا کی طرف ہجرت کا مسافر وہی مقبول ہوتا ہے جو ایک در کا ہو۔ آپ کی پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن ادب سے محروم تھا۔ زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہے جس کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی نہیں احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنا ماضی، اپنا گریبان اور اپنا ضمیر سبق سیکھنے کی بہترین جگہوں میں سے ہے۔ جو شخص اتنی محبت، اتنے خلوص اور اتنے اعتبار کے باوجود بھی آپ کا نہ رہے تو یقین کریں کہ وہ کبھی بھی کسی کا نہیں رہ سکتا۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ اپنا جسم اور دل ہمیشہ صاف رکھیں، کیونکہ اگر جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں اور اگر دل گندا ہو تو رب دور ہو جاتا ہے۔ سجدے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ زمین کے ساتھ کی جانے والی سرگوشی آسمانوں میں گونجتی ہے۔ آپ فرشتے بھی بن جائیں تب بھی آپ کو برا کہنے والے موجود ہوں گے۔ انسان کا ہر کام آسان ہو جائے گا جب اس کا پہلا کام نماز ہوگا۔ لوگوں کا دل رکھتے رکھتے کب اپنا ٹوٹ گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ کے ہاں ناممکن نہیں ہے، تم نے جو صبر کیا ہے اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ کبھی کبھی انسان کو وقت اور حالات کے دہشت زدہ راستوں پر چلنا ہی پڑتا ہے، چاہے اس کی مرضی ہو اور نہ ہو۔ زیادہ علم سیکھنے سے بہتر ہے تھوڑا سا ادب سیکھ لیا جائے۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والے نے بتا دیا ہے کہ سب دھوکا ہے۔ زندگی میں کچھ لمحے ایسے بھی آتے ہیں جنہیں ہم چاہتے ہوئے بھی اپنی یادداشت سے نہیں مٹا سکتے۔ خود میں توکل، تحقیق اور تخلیق کی صلاحیت پیدا کرو، ورنہ پوری زندگی بے شک اور واہ واہ میں گزر جائے گی۔ اور کچھ دکھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر انسان کو ساری زندگی صبر نہیں آتا۔ ان لوگوں سے دور رہو جو آپ کی امیدوں کو کم کرتے ہیں۔ چھوٹے لوگ ایسا کرتے ہیں، بڑے وہ ہیں جو آپ کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ بھی عظیم بننے کے اہل ہیں۔ اگر ہر چیز میں خرابی دیکھو گے تو کچھ نہ کچھ تو غلط نظر آ ہی جائے گا۔ یہاں سب نظریے کا کھیل ہے، کچھ لوگ اچھی چیزوں میں بھی برائی دیکھ لیتے ہیں اور کچھ لوگ برائیوں میں بھی اچھائیاں دیکھ لیتے ہیں۔ تھک جانے اور ہار جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تھک جانے والا دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، جبکہ ہار جانے والا ایسا نہیں کر پاتا۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے اور نظر انداز کرنے سے اور غلط فہمی سے۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جو احسان سے نہیں احساس سے چلتے ہیں۔ اپنی حد میں رہنا اور دوسروں کو حد میں رکھنا زندگی کا بہترین اصول ہے۔ اللہ وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں اللہ نہیں توڑتا، ہمیں ہماری امیدیں توڑتی ہیں اور رسوا کرتی ہیں جو ہم اللہ کے علاوہ فانی دنیا اور لوگوں سے اور چیزوں سے جوڑ لیتے ہیں۔ نعمت آزمائش ہوتی ہے، نعمتیں عطا ہونا آپ کی اچھائی کی دلیل نہیں ہے اور نہ ان کا چھین جانا آپ کے گناہگار ہونے کی نشانی ہے۔ یہ تو بس صبر اور شکر کے قصے ہیں جو نصیب والوں کو سمجھ آتے ہیں، اور جن کو سمجھ میں آتے ہیں ان کو پھر کچھ اور سمجھ کہاں آتا ہے۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی، بس نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہوں۔ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ہمیشہ اپنی زبان سے اچھی بات نکالے، دوسری صورت میں خاموش رہے۔ احمق اپنی بات سے اور عقلمند اپنی خاموشی سے پہچانا جاتا ہے۔ تجربہ کار ہونے کے لیے ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں، زبان بند رکھیں اور آنکھیں اور کان کھلے رکھیں۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا حق کوئی نہیں چھین سکتا۔ خاموشی بھی ایک عظیم نعمت ہے، خاص کر جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کم ہو اور دلیل کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ خاموش رہنا مشکل ضرور ہے مگر یہی بہترین انتقام بھی ہے۔ رشتے داروں کو متاثر کرنا اور اپنی اہمیت انہیں یاد دلانا کبھی کبھی نرمی اور حکمت دونوں کا متقاضی ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کو رشتے داروں کو متاثر کرنے کے 5 مؤثر طریقے بتائے جا رہے ہیں جن سے آپ اپنی اہمیت بخوبی ظاہر کر سکیں گے۔ نمبر 1، اپنی عزت اور وقار کو قائم رکھیں۔ رشتے داروں کے سامنے اپنی عزت نفس کو کم نہ کریں۔ جب آپ خود کو عزت دیں گے تو لوگ بھی آپ کی عزت کریں گے۔ اپنے اصولوں پر قائم رہیں اور بے وجہ کسی کے نیچے لگنے اور اپنے آپ کو کمتر ظاہر کرنے سے گریز کریں۔ نمبر 2، اپنے کام اور کامیابیوں کا مناسب ذکر کریں۔
بہت زیادہ نہیں، لیکن اگر موقع ملے تو اپنی محنت اور کامیابیوں کا مناسب ذکر کریں۔ جب آپ اپنے اچھے کام اور کوششوں کا اعتراف کرتے ہیں تو لوگ آپ کی اہمیت کو سمجھنے لگتے ہیں، مگر یاد رہے گھمنڈ اور خود پسندی سے بچیں۔ نمبر 3، دوسروں کی مدد کریں اور خلوص دکھائیں۔ رشتے داری میں خلوص اور مدد کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ جب آپ مشکل وقت میں ان کے کام آئیں گے اور دل سے تعاون کریں گے تو لوگ آپ کی قدر کرنے لگیں گے۔ اچھی بات یہ ہے کہ مدد بغیر کسی شرط کے کریں۔ نمبر 4، اپنے جذبات اور خیالات کو صاف اور مؤثر انداز میں بیان کریں۔ جب آپ اپنی بات واضح اور احترام کے ساتھ بیان کریں گے تو لوگ آپ کو سنجیدہ اور قابل احترام سمجھیں گے۔ جذباتی گفتگو کے ذریعے اپنی بات دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ آپ کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ نمبر 5، اپنی حدود واضح کریں اور اپنے لیے احترام کا مطالبہ کریں۔ رشتوں میں حد بندی بہت ضروری ہے۔ اگر لوگ آپ کی ذاتی حدود کی قدر کریں گے تو وہ آپ کو اہمیت دیں گے۔ اپنی حدود پر ڈٹ کر کھڑے رہیں، چاہے وہ وقت کی پابندی ہو اور ذاتی فیصلے۔ مسکرانے پر بھی اجر دینے والا رب کیا آپ کے رونے کا اجر نہیں دے گا؟ اپنے الفاظ کا جائزہ لیجئے۔ اب چلے جاتے ہیں لیکن آپ کے الفاظ باقی رہتے ہیں اور روشنی دیتے رہتے ہیں، کبھی نور بن کر اور کبھی آگ بن کر۔ اگر رزق عقل اور دانش سے ملتا تو جانور اور بے وقوف لوگ بھوکے ہی مر جاتے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی ایسا نہیں جس کا علم اللہ کو نہ ہو۔ اللہ کو منانا بہت آسان ہے، ایک سجدہ اور چند آنسو کافی ہیں۔ وہ دو جہانوں کا بادشاہ ہے جو بس اتنی سی ادا سے راضی ہو جاتا ہے۔ فضول گفتگو سے صرف دو طرح کے لوگ بچ سکتے ہیں، ایک وہ جس کے پاس علم زیادہ ہو اور دوسرا وہ جو اللہ کا زیادہ ذکر کرتا ہو۔ اپنے چہروں سے زیادہ اپنے اخلاق سنوارنے پر فوکس کریں، کیونکہ میزان عمل میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہ ہوگا۔ عاجزی اختیار کریں اور یہ مت سمجھیں کہ اب دوسروں سے بہتر ہیں، بلکہ یہ یاد رکھیں کہ اب خاک ہیں اور خاک ہی میں واپس جائیں گے۔ آپ کا رب اب سے بہت محبت کرتا ہے۔ آزمائش کے ساتھ آسانی پہلے ہی لکھ دی گئی ہے، یقین رکھیے اس پر جو مشکلوں میں ڈال سکتا ہے وہ نکال بھی سکتا ہے، کہ جو کام آپ کے بس میں نہیں ہے وہ اسی کے اختیار میں ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں کہ تجھ سے بہتر تو میرے حق میں کچھ بھی بہتر نہیں ہے۔ جب ہم دعا میں ڈھل جائیں تو وہ عذاب نہیں کرم بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیشہ بہترین وقت پر عطا کرتا ہے اور ایمان کی خوشبو ان دلوں میں بسی ہوتی ہے جو رات کے سناٹے میں رب کو یاد کرتے ہیں۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں اپنی ہدایت کی روشنی عطا فرما، ہمارے دلوں کو قرآن پاک کی محبت عطا فرما، ہمیں اپنی رضا کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے دلوں میں درود پاک کی محبت عطا فرما، ہمارے عملوں کو پاکیزہ فرما، اور ہمیں اپنی خوشنودی، سکون اور کامیابی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔